حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے اور 2 نور کی برکت سے 2 اندھیروں کے نقصان سے بچایا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، 2 نور کون سے ہیں جو امت محمدیہ کو عطا کیے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ایک نور نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ اور حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اب ان 2 نور کی برکت سے جو اندھیرے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ایک قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ نور ہے، تو اس کو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے گزاریں تو انشاءاللہ قبر میں اندھیرے کے زائل کرنے کا سبب بنے گا۔ اگر ہم ماہ رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کی طرح گناہوں میں مبتلا رہ کر، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہ کر، نمازوں کو چھوڑ کر دوسرے مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی گناہ ہماری قبر میں اندھیرے کے اضافے کا سبب بن جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ہم قدر کریں، اس نعمت کی ناشکری نہ کریں، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کر کے، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گزاریں تو یقیناً یہی ماہ رمضان المبارک قبر میں اندھیرے کے دور کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر اس مہینے میں بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے، گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو کس مہینے میں کروائیں گے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے۔ پہلے ممبر پر جب قدم رکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ دعا کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اور حضور پاک بھی آمین فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا، وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو ماہ رمضان مبارک میں بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کروا سکیں تو کس مہینے میں کروائیں گے؟ تو ماہ رمضان المبارک بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنی خطاؤں کی دلدل سے نکلیں اور اللہ کے کرم سے اپنی جولیاں بھر لیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیں۔ رمضان تو اس لیے بھیجا گیا تھا۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس کی قدر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر عمل کر کے اس مہینے کو گزاریں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ کسی شخص کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اگر اس مہمان کی مہمان نوازی اچھی کی جائے، مہمان نوازی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے تو مہمان یقیناً ان گھر والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اگر اس مہمان نوازی کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو مہمان خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان مہینہ ہمیں عطا کیا، اگر اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر اس مہینے کو اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو یقیناً ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا۔ جب ہم سے خوش ہوگا تو یہی روزہ ہمارے لیے شفاعت کا سبب بھی بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس شخص کو
دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا، اس لیے ہم دونوں کی شفاعت کو اس شخص کے حق میں قبول فرما لیں۔ تو اس رمضان کے روزے کی اور قرآن دونوں کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ روح کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہے اور دل کے زنگ کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، چھونا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز رات کے وقت سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک تختی میں سورہ کہف ہوا کرتی تھی، تو جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اس پر عمل کرنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہی قرآن کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔